السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے ویورز کو مذہب، فلسفہ، تاریخ، انٹرفیت ڈائیلاگ اور اس طرح کی تھیمز سے ریلیونٹ ٹاپکس پر بھی گفتگو کیا کریں. اور آج کل جیسے ہم جانتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، فلسطین کے اندر ایک کرائسس سچویشن دوبارہ سے ایمرج کی ہے، اور غزہ میں جو مسلمان موجود ہیں، ہمارے مجبور اور مقہور مسلمان بہن بھائی، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں نا ویری ویری لٹرل سینس. اور وہ جو اسرائیلی اگریشن ہے اس کی ورسٹ فارم دنیا اس وقت وٹنس کر رہی ہے. غزہ کا یہ علاقہ پہلے ہی ایک انسانی جیل ہے. اس کی ہر طرح سے معاشی اور معاشرتی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور یہ مسلمان اس نیرو اسٹرپ کے اندر جو رہتے ہیں آلریڈی ان کی زندگی بہت ہی مشکل تھی. اب ان کی زندگی کو مزید مشکل بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی اگریشن اس کی ورسٹ فارم ہم دیکھ رہے ہیں، اور وار کرائمز ہم دیکھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ سارے کنونشنز جو سیولائز ورلڈ اپیرنٹلی سائن کرتی ہے وار ٹائم کے حوالے سے بھی، ان کی بھی پامالی ہو رہی ہے، بلکہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور ویسٹرن پاورز خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور اسرائیلی اگریشن کو ایک سیل آف اپروول دے رہی ہیں. یہ معاملہ انتہائی جانبداریت کی طرف جا چکا ہے، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تو ہیں اخلاقی طور پہ، اور آواز تو بلند کر رہے ہیں، لیکن شاید آن گراؤنڈ ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آئی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلم امہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کے ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے خواب رہتا ہے، اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. بٹ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اربوں مسلمان ہیں، مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، نہ ڈپلومیٹکلی، نہ سفارتکاری کے درجے پر، اور ملیٹریلی اس درجے پر تو شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں. اور جب ہیومینیٹیرین ایڈ کی بھی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی ہمارے بارڈرز بند ہی ہیں، سیل ہی ہیں، اور اس وقت پیلسٹینین ہمارے بھائی دے آر آن دیئر اون. ویورز، یہ فلسطین کا مسئلہ حقیقت میں ہے کیا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس ارض پاک میں جس میں مسجد اقصیٰ قبلہ اول موجود ہے، اس میں جوئش کلیم کیا ہے، مسلم کلیم کیا ہے، کرسچنز یہاں پر کیسے فٹ ان ہوتے ہیں، اس کی تاریخ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج مشرق وسطیٰ کی اس پرابلم کو تاریخ کے آئینے میں بھی ذرا دیکھیں، ماضی کے حوالے سے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کو بھی آبزرو کریں، اور مستقبل میں یہ سرزمین جو ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی پروفیسیز ہیں، کوئی پیشین گوئیاں ہیں، تو ان کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری بہت ہی خوش بختی ہے، وی آر ایبسولوٹلی فارچونیٹ، کہ آج ہمیں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب دنیا کے مایا ناز ہارٹ سرجن ہیں، از اے مین آف سائنس، لیکن خاص طور پر اسٹریٹجک افیئرز، گلوبل افیئرز اور ہسٹری میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. روحانی معاملات، عرفان، فلسفہ، اس حوالے سے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور 2 دفعہ خاص طور پر اسرائیل ٹریول کر چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساؤتھ افریقن ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ہے. آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، ان کے وہاں پر دوست، ان کے وہاں پر کانٹیکٹس موجود ہیں، یہ ساری جغرافی کو خود دیکھ چکے ہیں. اس حوالے سے بہت سی ویڈیوز ان کی سوشل میڈیا پہ آلریڈی موجود ہیں. تو ان سے زیادہ سوٹیبل انسان نہیں ہو سکتا تھا جن سے ہم اس ایشو کی تاریخ اور اس ایشو کی جو کنٹمپرری ریلیونس ہے، ان سے بہتر اور ان سے زیادہ سوٹیبل نہیں ہو سکتا تھا جن سے ہم بات کر سکتے. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت ممنون ہیں. ان اے ویری لٹرل سینس انہوں نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالا اور آج انسان کل اور آج کے لیے اپنا ٹائم دے رہے ہیں. سر، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو انسان کل اور آج. السلام علیکم فہد، السلام علیکم جیس. بہت شکریہ فہد، یہ آپ نے اس برننگ ایشو کے اوپر مجھے لیا انٹرویو کے لیے، اور امید ہے کہ ہم عوام کو یہ سارا جو کانفلکٹ ہے اس کا صحیح پرسپیکٹو
اور اس کے جو فائنل نوینسز ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ونس اگین آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل، ہمارا ادارہ بھی بہت گریٹفل ہے آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، جو پہلا سوال ہے جو میں چاہوں گا میرے ویورز کی کلیئرٹی کے لیے ہم یہاں پر ضرور پریزنٹ کریں. یہ جو ارض پاک ہے فلسطین کی، اور کیونکہ ہم نے غزہ کے اوپر آف کورس بات کرنی ہے اور ایک جو ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے آج بات ضرور کرنی ہے، مگر اس سے پہلے جوز کا ایک کلیم ہے. جوز کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ تھا اور ہم یہاں پر بسا کرتے تھے، اور اٹ از بائی ورچو آف آر ریس کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور اس علاقے پر ہم رہیں گے یہاں پر، اور عربز نہیں رہ سکتے، ہمیں رہنا ہوگا کیونکہ ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں پہ رہا کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ یہ جو جوئش کلیم ہے، اس جوئش کلیم کو ذرا آج ہم ڈائسیکٹ کریں اور ایک ہسٹوریکل لینس کے اندر دیکھیں کہ جوز کب یہاں پر آئے، کتنے سال یہاں پہ رہے، ان کی اگر کوئی گورنمنٹ قائم ہوئی تو اس کی ڈیوریشن کیا تھی، اور جوز کب یہاں سے واپس نکلے اور کہیں اور ان کو بھیجا گیا. تو میں چاہوں گا کہ ہسٹوریکلی ہمیں ذرا جوئش کلیم کو ڈائسیکٹ کر کے بتائیں سر. جی شکریہ فہد. یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے اس سارے عرض کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے دو چیزوں کی ڈیفینیشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ لفظ جو کا مطلب کیا ہے. جی واٹ از اے جو سر. اور تو جو لفظ جو ہے وہ جوڈا سے نکلا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر، اور جب جیسے میں تاریخ میں بتاؤں گا کہ یہ جو ارض مقدس ہے اس کے دو حصے تھے، جوڈا اور سمارا، اور جو جوڈا کے رہنے والے تھے اس سے یہ لفظ جو نکلا. جوز کا جو خود کلیم ہے، یعنی کہ ان کے جو ہسٹورینز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کا کلیم یہ ہے کہ ہماری نسل کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جن کو وہ اپنے فادرز یا پیٹریارکس کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. ان پیٹریارکس سے ہماری نسل کا آغاز ہوا، اور ہمارے مذہب کا آغاز سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. تو حضرت اسحاق کی وہ نسل جو کہ جیسے اب میں نے شاید پہلے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرق کے رہنے والے تھے، اس عرق کو عبرانی زبان کے اندر ہاران بھی کہتے ہیں، HARRAN، اور وہاں سے آپ تشریف لائے تھے بیت المقدس کے اندر، یعنی ارض مقدس کے اندر، جو پریزنٹ ڈے ہیبرون کا شہر ہے، جسے عربی میں الخلیل کہتے ہیں. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، مطلب دوست کے. اور وہاں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقیم رہے، اور وہاں سے آپ ظاہری بات ہے بہت دفعہ بیت المقدس گئے، یعنی کہ یروشلم گئے، جہاں پر پھر آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، مسجد خانہ کعبہ کے تقریباً 40 سال بعد. اور آپ کی دوسری بیوی بی بی ہاجرہ جو تھی وہ حجاز میں تھی، تو حجاز میں سے آپ میں بھی آپ کی نسل چلی، اور ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی آپ کی نسل چلی. حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی وہیں پہ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے جو تھے، جن سے یہ 12 ٹرائبس آف اسرائیل، یہ جہاں سے اپنا اوریجن مانتے ہیں، یہ 12 قبیلوں کے اندر. اور اس کے بعد جب کہتا ہے کہ ان کا جو آخری بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، لیوی، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے وقت ان پر برا وقت آیا، اور کہا جاتا ہے کہ شدید ڈراؤٹ، قحط سالی تھی ارض مقدس کے اندر، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک اکنامک مائگریشن کی، انہوں نے یہ ایجپٹ چلے گئے. اور ایجپٹ میں یہ تقریباً مختلف روایات ہیں، لیکن شاید 400-450 سال مصر میں رہے، جہاں پہ ان کی حیثیت جو تھی بالکل وہ تھرڈ کلاس سٹیزنز والی تھی، چھوٹے چھوٹے معمولی کام کرتے تھے. اور پھر یہ نون تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گریٹ ایکسوڈس، ون آف دا گریٹسٹ مائگریشن آف دا مین کائنڈس، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وہ مہربانیاں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کا یہ آج تک گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پریفرڈ ریس ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ان صحراؤں میں چلے، اور جب شدید دھوپ ہوتی تھی تو ان کے اوپر بادل آ جاتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو صحراؤں سے پانی پھوٹ پڑتا تھا، جب بھوک لگتی تھی تو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا. اور آخر میں جب یہ بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے، اور وہاں پہ پھر اللہ میاں لگا وہ بہت بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ سی بھی سپلٹ کیا، اور یہ اس کو کراس کر کے مدائن، اور پھر مدائن سے ہولی لینڈ میں آ گئے. حضرت یوشع بن نون کی
قیادت میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بیچ میں کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یا 10 کمانڈمنٹس ملی، جس کے بعد سے ان کا بحیثیت ایک ریلیجس گروپ، ایک امت آغاز ہوا. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. اور اس کے بعد یہ آ کر ریور جارڈن کراس کر کے ارض مقدس کے اندر آ کر یہ آباد ہوئے. اور پھر حضرت موسیٰ کے تقریباً 400-450 سال بعد انہی کی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جن کی پیدائش موجودہ بیت لحم کے اندر ہوئی، جو ابھی بھی فلسطین کا حصہ ہے، ان کی قیادت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا اور پہلا سٹی آف ڈیوڈ، حضرت داؤد کا شہر بنایا. اور اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو اپنے عروج پر پہنچایا. اور یہ ان کی تاریخ تھی، جس کے بعد پہ یہ ایک گروہ سے ایک امت بنے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت مہربانیاں کی، ان کو زمین دی رہنے کے لیے، ان کے لیے تمام دنیا کے جو فزیکل، بایولوجیکل اور کیمیکل لاز کو چینج کر دیا، اور یہ یہاں آ کر آباد ہوئے. تو اس طرح ان کی یہ جو تھے یہ ارض مقدس کے اندر آئے. ویری ریلیونٹ سر. یعنی اگر میں آپ کی بات سے کو صحیح سمجھ پایا ہوں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مسجد اقصیٰ کہہ لیں یا اس دور میں جو قبلہ دوم کہہ لیں، اس دور کے حساب سے اس کی تعمیر ہوئی. پھر ان کی اولادوں کو جو ہے مصر جانا پڑا، اور مصر سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ یہ پرامس لینڈ میں آئے، اور الٹیمیٹلی جناب داؤد علیہ السلام نے جروسلم کو فتح کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام اس کو نقطۂ کمال تک لے گئے. تو اب یہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی گورنمنٹ قائم کی جناب داؤد علیہ السلام کے بعد، تو کتنی دیر سر یہ جوز یہاں پر رہے ہوں گے، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس علاقے میں فلسطین کی یا ارض مقدس کی یہ جو زمین ہے یہاں پر قائم رہی ہوگی سر؟ دیکھیے، حضرت سلمان علیہ السلام تقریباً 40 سال کہتے ہیں وہ آپ نے حکومت کی، اور حضرت داؤد نے بھی تقریباً اتنی ہی کی تھی، 40 سال. تو یہ جو 80 سال تقریباً مورلیس بنتے ہیں، حضرت 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے اور 40 سال حضرت سلمان علیہ السلام کے، یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا، جس کے اندر وہ پہلا جسے سو کالڈ ہیکل کہا جاتا ہے یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، وہ میرے خیال میں غلط ٹرمینالوجی ہے. وہ ایک اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تھی جہاں ایک خدا کی عبادت ہوتی تھی. تو میں ذاتی طور پر اسے مسجد کہتا ہوں. تو وہ مسجد جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی، اور وہ ساری دنیا کے اندر مونوتھیزم کا ایک سینٹر بن گیا، ساری دنیا سے لوگ. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یروشلم کو اپنی سلطنت کا کیپٹل بنایا تھا، اس کی ایک ون آف دا مین ریزنز بھی یہی تھی کہ وہ جتنے قبائل آس پاس ارض مقدس میں تھے، وہ سیریا، جو آج کل کا سیریا ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، حجاز ہے، مصر ہے، یہ ان کے درمیان میں پڑتا تھا. قافلے یہاں سے گزرتے تھے. ایک ریزن یہ تھی. دوسری ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ فریش پانی کی بہت فراوانی تھی، یروشلم میں اب بھی ہے. تیسری ریزن یہ تھی کہ وہ نیچرلی فورٹیفائڈ ہے، ایک بلندی کے اوپر بنا ہوا ہے. اور چوتھی بات، بہرحال ایک تائید الہی بھی اس کے پیچھے، اور ایک آسمانی اشارہ بھی اس کے پیچھے جو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے شامل تھا. تو یہ 4 بیسکلی عوامل تھے جس کی وجہ سے یروشلم کو انہوں نے منتخب کیا اپنی سلطنت کے کیپٹل کے طور پر. حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی اختلافات ہونا شروع ہو گئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا. اور ان کا ایک اور بیٹا تھا جو حضرت سلمان غالباً ان کے 6 یا 7 نمبر پہ تھے بیٹے. ان کا ایک اور بیٹا تھا جو حضرت سلمان علیہ السلام سے عمر میں بڑا تھا. اس کا نام ابو سلام تھا، اور جس کو پھر انگلشائز کر کے ایبسلام کہا جاتا ہے. اور اس نے حضرت داؤد کے زمانے میں ہی، حضرت داؤد کی زندگی میں ہی اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا تخت کے اوپر. حضرت داؤد جو تھے وہ یروشلم سے بھاگ کر کوہ زیتون، جبل زیتون کے اوپر جا کر چھپ گئے تھے. لیکن پھر آپ نے اپنی آرمی اکٹھے کی، واپس کیا، اور اپنے اس بیٹے کو شکست دی، اور وہ مارا گیا اس جنگ کے اندر. اور عجیب بات، ویسے ایز اے پاسنگ کمنٹ، کہ اس کا جو ابو سلام ہے یا ایبسلام ہے،
اس کا مزار ابھی تک یروشلم میں ہے، اور یروشلم کے باسی اس پتھر اس کی قبر پر آ کر آج بھی پتھر مارتے ہیں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت سلمان بہت ایک مضبوط رولر تھے اور بڑے ایڈمنسٹریٹولی، پولیٹیکلی، اسپریچولی، ریلیجیسلی اسٹرانگ لیڈر تھے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے جو انسان اور جنات دونوں کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ کی جنات پر حکومت تھی، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور آپ نے اس سلطنت کو، جیسے آپ نے کہا، نقطۂ کمال تک پہنچایا۔ لیکن حضرت سلمان کے انتقال کے بعد ہی ان کے بیٹا رہوبام، جس کا نام تاریخ میں کہا جاتا ہے، اس نے حکومت سنبھالی۔ لیکن جو باقی اب وہ 12 قبیلے جو تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے ایک قبیلے سے تو یہ یعنی حضرت داؤد اور ان کی نسل کی ایک قبیلہ نیسلی، جسے لوسٹ ٹرائب کہتے ہیں، اور باقی جو 10 قبیلے تھے انہوں نے بغاوت کی رہبوم کے خلاف، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو سلطنت تھی یعنی کہ جو حضرت یعقوب کے نام سے منسوب تھی، یعنی سلطنت آف آل یعقوب یا بنی یا اسرائیل، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک جوڈا وہ علاقہ ہے جو یروشلم سے ساؤتھ کی سائڈ پہ، یعنی فرام یروشلم ساؤتھ آپ جائیں جتنا علاقہ ہے وہ جوڈا کا حصہ بن گیا، اور یروشلم سے جو نارتھ کا حصہ تھا سارا وہ سمیرا کا حصہ بن گیا۔ تو حضرت سلمان کے انتقال کے فوراً بعد یہ سلطنت بکھر گئی تھی اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 587 کے اندر بیبلونین بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور اس پہلے ٹیمپل کو تاراج دیا۔ یعنی یہ 587 اے ڈی کا واقعہ ہے سر؟ 587 بی سی۔ اچھا 587 بی سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 600 سال پہلے۔ جی 600 سال پہلے۔ تو اب یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال پہلے بخت نصر اور بیبیلونینز وہ تاخت و تاراج کرتے ہیں، تو اب یہ جوس کہاں جاتے ہیں سر؟ یہ پھر اسپریڈ ہو جاتے ہیں یا اسی علاقے میں مقیم رہتے ہیں؟ نہیں، اچھا، یہ ان کا اب یہ ہم ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ بیبیلونین جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے جب پہلے ٹیمپل کو ختم کیا اور جیوس کا ایک بہت بڑا ایکسوڈس جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ وہ جیوس جو تھے وہ بڑے ماسٹر فارمرز تھے، کیونکہ بیت المقدس یہ جو جیروسلم کا علاقہ ہے یہ بڑا، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو پریزنٹ ڈے پیلسٹائن، جیریکو وغیرہ اور یہ حلول ہیبرون کے علاقے جو ہیں یہ نہایت فرٹائل علاقے ہیں یہاں کی۔ تو جیوس جو تھے they were master farmers، اور بیبیلون جو تھا جہاں سے یہ آیا تھا وہاں پہ فارمنگ کا بڑا ایشو تھا، پانی کس طرح لے کے آنا ہے، فصل کس طرح لگانی ہے، تو یہ ان کو وہاں سے کام کرنے کے لیے بخت نصر بیبیلون کے اندر لے گیا تھا، جہاں یہ بیبیلون میں تقریباً کچھ عرصے رہے، مختلف روایت کے مطابق 70 سے لے کے 150 سال کے درمیان، اور اس کے بعد ان کو واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جو مشہور ایک اسرائیلی ہم ہے جس کو بعد میں وہ ہالی ووڈ کا گانا بنا دیا، By the river down Babylon there we sat down and hey we cried oh thee oh Zion، وہ اسی دور سے منسلک ہے کہ جب یہ بیبیلون دریائے بابل کے گرد بیٹھ کر اپنے آبائی وطن کو یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ اس کے بعد اینی تھنگ فرام 70 to 150 ایئرز یہ واپس آ گئے پیلسٹائن کے اندر، اور اس کے بعد یہ پھر نیچرلی یہ حصہ جو تھا اس پہ رومنز نے قبضہ کر دیا۔ اب رومنز ور a real super power، one of the longest lasting and perhaps one of the most successful empire in the world۔ Absolutely۔ اب انہوں نے رومنز نے اس کے اوپر، اس حصے کے اوپر قبضہ کر لیا، چونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر زمانے میں جنگیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ جو لادین لوگ ہوتے ہیں ان کی جنگ جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ انرجی کی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں انرجی جو تھی وہ فوڈ تھا، اور یہ علاقہ بہت زیادہ فرٹائل تھا، یہاں کے پھل اور یہاں کی سبزیاں آج تک باکمال ہیں اس زمانے۔ تو رومنز نے یہاں پہ قبضہ کر لیا اور یہ رومنز کے انڈر رہنے لگے۔ پھر 70 اے ڈی کے اندر، اب یہ یعنی کہ حضرت مسیح کی عرفہ کے تقریباً 40 سال بعد انہوں نے رومنز کے خلاف ریولوشن کیا، ایک بغاوت کی۔
جسے تاریخ میں بارخوبا ریولوشن کے نام سے بڑی مشہور ریولوشن ہے. اور وہ بارخوبا ریولوشن جو تھی اس کا جو لیڈر تھا اس کا نام بارخوبا تھا, یعنی جس نے وہ ساری اپرائزنگ کی تھی. اور وہ بڑی اسٹرکچر اور بڑی آرکسٹریٹڈ اور بڑی آرگنائزڈ اور پلانڈ قسم کی اپرائزنگ کی. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. یہ جو تھی یہ ہیبرون کی سائڈ سے شروع ہوئی اپرائزنگ, اور پھر انہوں نے ایونچولی جیروسلم کے اوپر قبضہ کر لیا. جیوز نے رومنز کو وہاں سے نکال دیا. لیکن رومن بہرحال اس زمانے کی سپر پاور تھے دنیا کے اندر, وہ اتنے آرام سے شکست نہیں کھا سکتے تھے. انہوں نے پھر اپنی ساری فورسز آگے پیچھے سے جو نارتھ افریقہ سے اور ویسٹ ایشیا سے, یعنی کہ جو اناتولیا جو ایشین جسے ایشیا کوچک یا مائنر ایشیا کہا جاتا ہے, وہاں سے ساری اپنی فوجیں اکٹھی کی اور پھر انہوں نے اسٹرائک بیک کیا. اور وہ اسٹرائک بیک تھا وہ اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کا ایک میسیکر ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ گلیاں خون سے بھر گئی تھی. اور پھر انہوں نے ان کا دوسرا ٹیمپل جو بنا تھا, یعنی کہ پہلے ٹیمپل کے جو بخت نصر نے آیا تھا, اس کے بعد ان کی بادشاہ ایک اور جو تھا اس نے دوسرا ٹیمپل وہاں پہ تعمیر. اس دوسرے ٹیمپل کو بھی انہوں نے بالکل آراج کر دیا, ایسا کہ سوائے ایک اس دیوار کے جسے اب دیوار گریا کہتی ہیں یا ویسٹرن وال کہتے ہیں, اس دیوار کے علاوہ کچھ باقی بچا اس ٹیمپل کا. اور پھر رومنز نے اس پر دوبارہ قبضہ کر. اچھا, یہ جو ہسٹری ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے شیئر کی, اس سے ہمیں بہرحال ایک جوئش کلیم سمجھ میں آ رہا ہے کہ جوز کے نزدیک کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کو پرامس کیا گیا تھا خدا کی طرف سے کہ یہ ان کا پرامسڈ لینڈ ہے, اور وہ کچھ عرصے یہاں پہ رہے بھی, ان کی گورنمنٹس بھی قائم ہوئی, اور آف کورس ان کی ایک وہ ریلیجس یا سینٹیمنٹل ایک افیلیشن ہے ود دا لینڈ. اور بیبیلونینز کے بعد اور پھر رومنز کے بعد یہ اس طرح سے کنٹرول اس کو بائی اینڈ لارج نہیں کر سکے. تو بہرحال یہ جوئش کلیم, کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس کو ماڈرن ڈے کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑنا ہے, لیکن میرے ویورز کے لیے کہ یعنی جوئش کلیم یہ ہے کہ رفلی 2500 سال پہلے جب ان کی حکومت تھی اور وہ وہاں پر کنٹرول کیا کرتے تھے, تو ہینس ان کے پاس ایک گاڈ گیون رائٹ ہے کہ وہ آج بھی حکومت کریں. سر, از دیٹ رائٹ؟ اگر اس کو ہم یوں بیان اس میں اگر آپ مجھے کچھ چونکہ now we're getting to the crux of the matter, اس میں جو جوش بلکہ زائنسٹ جو ہسٹورینز ہیں, میں لفظ تھوڑی پہلے زائنسٹ کی تو اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ جی اس کو پلیز, ڈیفائن ہم نے کر اس دوں. طرف آنا تھا, لیکن آپ پلیز ابھی بھی آپ اس کو ایکسپلین کریں. زائنسٹ لفظ جو ہے وہ ماؤنٹ زایون سے نکلا ہے. ماؤنٹ زایون جو ہے وہ جیروسلم کے مغرب میں ایک پہاڑی ہے جس پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار بھی ہے. اور زایون کا مطلب ہوتا ہے بلندی, جس طرح ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا زینت, یعنی اونچائی, تو اسی سے لفظ زائن یعنی کہ اونچی پہاڑی ہے. اور یہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں یعنی عہد نامہ قدیم, تو اس میں زایون کو بڑی اسپرچول پلیس اور بڑی یعنی کہ یہودی روایات کے اندر خدا تعالی اس پہاڑ پہ رہتا ہے. اور یعنی ایشین ہیبرو اسکرپچرز کے اندر جیروسلم کو زایون کی بیٹی قرار دیا گیا ہے, ڈاٹر آف زیون. تو زائنزم لفظ جو ہے اس ماؤنٹ زایون سے نکلا, لیکن بہرحال یہ ایک پولیٹیکل فلسفی ہے جو کہ یہودیوں کا جب یورپ میں رہتے تھے, یورپین جو تھے, وہ یورپین جو کون تھے کیا تھے اس پہ میں ابھی آتا ہوں. انہوں نے پھر آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ان کا ایک تھنکر فلسفر تھا تھیوڈور ہرزل. اس نے 1891 کے اندر ایک جوش کنونشن کور کیا تھا یورپ کے اندر, جس کے اندر پہلی دفعہ اس نے یہ ایک تجویز رکھی تھی کہ ایک جوش کا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے. اور اس کلیم کے بعد پھر انہوں نے ریسرچ شروع کیا, اور پھر بہرحال وہ سارے عوامل جو کہ بیلفور ڈکلیریشن اور اسٹیٹ آف اسرائیل بننے تک آئے, اس کو ہم ابھی ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں. میں اس جوش کلیم کی طرف واپس آتا ہوں. اب آپ اس عرض مقدس کی اگر آپ تاریخ شروع کریں تو ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں رہے, یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. سر ان کی اولاد وہیں پہ رہی, اور حضرت یعقوب بھی وہیں پہ رہے, جو آج کل پریزنٹ ڈے جسے نبلس کہا جاتا ہے, جو فلسطین کا حصہ ہے. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ابھی تک گھر بھی وہاں پہ موجود ہے. سر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا, اس کے قریبی وہ کنواں بھی ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا.
اب یہ پوری جو تاریخ ہے 3000 سال کی تقریباً، حضرت موسیٰ سے شروع کر لیں، جب یہ تقریباً ایک بحیثیت ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ریٹن پہلی کتاب، پہلا کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تورات. اس کے بعد سے پھر یہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر حکومت قائم کی. تو ہم تقریباً 3000 سال کی تاریخ میں کل یہودیوں کی حکومت اس ارض مقدس پر 80 سال حضرت داؤد اور حضرت سلمان علیہ السلام کے، اور 20 سال آپ اور ایڈ کر لیں تو یہ تھوڑے یعنی جوڈا اور سمیرا میں رہا 100 سال، اور 70 سال اب 3000 سال میں ان کی کل حکومت جو تھی اس کے اوپر 170 سال رہی. یعنی 3000 سال میں صرف 170 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، اور یہ آج تک اس گورنمنٹ کو بیس بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے. ہاؤ ابسرڈ از دس. جی، اور وہ بھی اس میں سے 100 سال یعنی کہ 3000 سال پہلے، اور وہ کامن ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے ماننے والے تھے. ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، ہم ان کو کوئی یہودی تو نہیں مانتے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے. آف کورس. اس میں جو دوسرا ایک بہت انٹرسٹنگ کلیم ہے، یہ یہودی جو ہیں، یہودی جو ریسرچرز ہیں جو بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ وہ سورہ اسرا میں جو شاید آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ میں نے اے بنی اسرائیل، میں نے وہ زمین تمہارے لیے مختص کر دی. یہ اس کو ایک کلیم بناتے ہیں جب یہ مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ جی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، تو تم کیوں اسے کانٹیسٹ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے تمہارے قرآن کے اندر موجود ہے یہ. اور جو لوگ گہرائی میں اس معاملے کو نہیں سمجھتے وہ لاجواب بھی ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. میرے ایک استاد شیخ نائف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، بہت علمی شخصیت تھے. میں نے ایک دفعہ ان کی ایک یہودی رہبائی سے اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ دیکھی، اور اس میں جو ان کا آرگومنٹ تھا شیخ نائف رحم اللہ کا، وہ کمال کا آرگومنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین دی جب فرعون نے آپ پر زمین تنگ کر دی تھی، اور آپ چونکہ اس وقت کے مسلمان تھے. یہ اس کا پہلا پرسپیکٹیو ہے. کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ صرف آپ کی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے؟ کہیں نہیں لکھا. بے شک کہ صرف آپ کی ہے اور ہمیشہ تک آپ کی ہے. اس وقت آپ امت تھے، آپ اس وقت کے مسلمان تھے، آپ راہ حق پر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام امپاسبلٹیز سے، جیوگرافیکل، ملٹری سے بچا کر ایک سیف ہیون یعنی ارض مقدس میں پہنچا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا وہ وعدہ یاد کیا. یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وہ زمین صرف آپ کی ہے اور ہمیشہ تک آپ کی ہے. اور اس بات کو وہ سبسٹیٹیوٹ شیخ نائف رحمۃ اللہ اس طرح کرتے تھے کہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم پر کیوں یہ لشکر کشی کرتے؟ بے شک بے شک ایبسلیوٹلی. اگر یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش ایک تھی کہ جی چند علاقے مسلمان اس میں تصرف میں آئے، ایک قسطنطنیہ تھی اور ایک یروشلم تھی، مین جو دو تھی. تو اگر اس قرآن کی آیت کا یہ معنی ہوتا کہ یہ ہمیشہ تک تمہاری ہے تو رسول اس کی خواہش کرتے نہ عمر وہاں پہ لشکر کرتے. واہ. اور اس میں بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لیٹرز بھی لکھے تھے، اور خاص طور پہ سیزر کو، کیسر روم کو جو لیٹر لکھا تھا، کیسر روم خود اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا جب اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیٹر ریسیو کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ جوز کا علاقہ ہوتا تو پھر لیٹر کیوں لکھتے اور اس کو کیوں کہتے کہ تم مجھے فالو کرو گے اور تم میری اطاعت کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت بھی اصل میں ایک اسپیسیفک ٹائم باؤنڈ کانٹیکسٹ کی آیت ہے، اور جیسے آپ اور شیخ نائب بجا طور پہ فرما رہے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے وہ آیت ہے جو اس دور کے مسلمانوں کے لیے. اگر آپ سے پہلے کی سورہ یعنی کہ پھر اس کو آپ ریلیٹ کریں سورہ بقرہ کی 22 اور 24 82 سے لے کر 84 اور پھر 104 آیت کے اندر، تو سارا کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانیاں یاد کرا رہا ہے کہ میں نے تم پر کیا کیا مہربانیاں کی اور تم نے میری کیا کیا نافرمانیاں کی. بے شک بے شک. جب دنیا میں تمہارا کوئی چانس نہیں تھا کہ یہ 8-10 ہزار جتنے بھی لوگ تھے یہ نکلے اور فرعون جیسے سپر پاور سے بچ کر
سمندروں کو پھاڑتے ہوئے اور آسمان سے اترتے ہوئے کھانے کھاتے ہوئے ارض مقدس پہنچائے، یہ میرا تمہارے پہ کرم تھا. ہوں، کون کر سکتا تھا یہ سوائے تمہارے رب کے؟ واہ واہ، بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر تو صاحب میرے یہ اس جو احسان کو یاد. ہوں ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جس گفتگو کے جس موڑ پر ہم آ گئے ہیں، اب یہ ایک بہت ہی نیچرل سی ٹرانزیشن بنی ہے. تو جوئش کلیم ہم نے ابھی سمجھا ہے اور اس کو ہم نے مزید ڈائسیکٹ کرنا ہے، ابھی مزید اس کے اوپر گفتگو ہوگی آگے چل کے. لیکن اب جو مسلمانوں کا کلیم ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، مسجد اقصیٰ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے، پھر جیسے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. تو یہ جو یہاں کے لوکل لوگ تھے جو پچھلے 1200-1300 سال سے یہاں پر موجود رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کے بعد بھی، میں چاہوں گا کہ ذرا مسلم کلیم کو بھی آپ اکیڈیمکلی ذرا پریزنٹ کریں اور بتائیں کہ جی مسلم کلیم، عربس کا کلیم یا پیلسٹینین کلیم اس زمین کے ساتھ کیا ہے سر؟ بات ایک بہت ایک دلچسپ رائے پہ بات چلی گئی ہے. وہ جو علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے سے، ہاں واہ واہ، پاسواں مل گئے کعبے کو صنم. پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم. تو ایک اسرائیل میں ایک یونیورسٹی آف تل ابیب میں ایک ایمریٹس پروفیسر ہے تاریخ کے، ایمریٹس پروفیسر. سر سر ان کا نام ہے شلومو سینڈ، سر SAND سینڈ. سر شلومو سینڈ سے میری ملاقات ہوئی جب میں جون کے اندر ابھی کچھ ماہ پہلے تل ابیب میں اور اس عرض میں تھا. اور انہوں نے مجھے ان کو کچھ میرے سوالات سے لگا کہ یہ کچھ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہے، تو انہوں نے مجھے ایک اپنی کتاب دی. سر اس کتاب کا نام ہے دا انوینشن آف دا جوئش پیپل. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. جی، دا انوینشن آف یہ کتاب انہوں نے کئی سال پہلے لکھی تھی، اور یہ پھر اوریجنل یہ ہیبرو زبان میں تھی. اور اسرائیلی حکومت نے یا جو زائنسٹ حکومت ہے اس نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے چھپنے نہ دیا جائے. لیکن بہرحال وہ کتاب اتنی اپنے میٹر کے حساب سے اتنی اسٹرانگ کتاب تھی کہ یہ بہرحال پہلے فرانس سے چھپی، پھر اسرائیل سے چھپی، اور پھر اس کا فرینچ میں ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا. سر That book is an absolute eye opener. جو پروفیسر سینڈ ہے وہ نیچرلی جیسے میں نے بتایا یہ ہسٹری کے ایمریٹس پروفیسر ہے. نیچرلی بہت بڑی کتاب ہے. میں اس میں سے جو اس کا بنیادی نقطہ ہے جو کہ پیلسٹینین کلیم کو اور جوئش کلیم کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک ریڈیفائن کر دیتا ہے. تو اس کا میں مین اپنی اس کتاب میں پروفیسر سینڈ لکھتے ہیں کہ اب وہ کہ جی زائنزم نے جب زائنسٹ ایک نیشنلسٹ پالیسی جب اسرائیل کی بنی، اور جس کا بنیادی جو مقصد تھا ایک لینڈ گریب کرنا، ٹو ہیو اے لینڈ. اب لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سر ایک ہوتی ہے ایک اسپرچل ایفیلیشن، اور ایک ہوتی ہے مائتھولوجی. اسپرچل ایولیوشن کے اندر جو آپ ایگزسٹنٹ بلیف ہوتا ہے اس گروپ آف پیپل کا، اس کو آپ اپنے ساتھ ملاتے، اور مائتھولوجی آپ کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں آج کل بہت ساری مائتھولوجیز کریٹ کی جا رہی ہیں کہ جی ایرین لوگ جو ہیں وہ اوریجنلی انڈیا کے رہنے والے تھے، اور انڈین لوگوں نے یا انڈین راجوں مہاراجوں نے کبھی کسی مسلمان انویڈر سے آج تک شکست نہیں ہوئی. اس طرح کی مائتھولوجیز وہ کریٹ یعنی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بہرحال ایک وہ ہے، وہ بھی اسی کہ وہی کانسیپٹ ایک ریلیجس بیسڈ اور ایک نسل پرست کیس کی طرف ان کا وہ جا رہا ہے، ڈائریکشن جا رہا ہے. تو اسی طرح زائنسٹ نے ایک جو اسپرچل اینگل کریٹ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہودیت کو کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا یہودیت. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک مائتھولوجی کریٹ کی، اور وہ مائتھولوجی یہ تھی نمبر 1 یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی ہے ہمیشہ کے لیے، جس کو یہی آرگومنٹ جو میں نے آپ کو دیا، یہی آرگومنٹ وہ بھی دیتے ہیں قرآن کے حوالے سے. اور دوسرا آرگومنٹ جو وہ ہسٹری، اینتھروپولوجی، جینیٹکس، بایولوجی، اس کے ڈیپتھ میں جا کے دیتے ہیں. اب دیکھیں حضرت مسیح سے پہلے یہودیت جو تھا وہ اس وقت کا اسلام تھا. بے شک بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. تورات اللہ کی کتاب تھی، اس کو ماننے والے مسلمان تھے. اور اس زمانے میں جہاں پہ یہ مطلب کہیں پہ
دریا کی عبادت ہوتی تھی, کہیں کسی درخت کی عبادت ہوتی تھی. اس کے اندر مونوتھیزم, ایک خدا, فیملی لاز, جوڈیشل لاز, it was a very attractive religion. It was a fast spreading religion. It was not only confined to the Holy Land, to Arz Muqaddas. اس زمانے کے اندر یعنی کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یعنی کہ حضرت سلمان وغیرہ کے زمانے میں جو ایسٹرن کیسپین سی ہے, جہاں پہ یہ جارجیا, پرشیا, آرمینیا, یہ علاقے جو ہیں, یہاں پر پروفیسر سیڈ کے مطابق 4 ملین یہودی وہاں پر اس وقت کنورٹ ہو چکے تھے. پھر یہ ہوا جو میں نے سیکنڈ بارخوبہ ریولوشن کی بات کی, کہ بارخوبہ ریولوشن ہوا اور رومنس نے جو بارخوبہ ریولوشن کو تاراج کر دیا. اب زائنزم جو ہے وہ اپنی سارا کلیم جو ہے اپنی مظلومیت کا, وہ 2 چیزوں سے نکالتا ہے, ایک اس ڈائسپورا سے اور دوسرا ہولوکاسٹ سے. پروفیسر صاحب نے اپنی اس کتاب میں ایک ایکسپینسو ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ کوئی ڈائسپورا نہیں ہوا تھا. اچھا, کوئی ڈائسپورا وہ کہتے ہیں کہ جو رومنس تھے یعنی کہ جو لوگ تھے, ٹھیک ہے لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, لوگ اس میں مرے, تو تھوڑے بہت آگے پیچھے بھی چلے گئے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 1-2 قبیلے یہ حجاز کی سائڈ پہ گئے تھے, غالباً یہ وہی بنو قریظہ وغیرہ جو پھر مدینے میں جا کے بعد ہوئے تھے, لیکن ان کی تعداد 3 یا 4 ہزار تھی. vast majority of people stayed in the Holy Land. چونکہ رومنز refused to let them go because ان کے جانے سے ساری اکانومی رومن امپائر کی تباہ ہو جاتی. This was the main bread basket of this area. اور یہ سارے فارمرز اگر نکل جاتے تو کون کرتا وہاں پہ فارمنگ؟ یہ سارے فارمنگ کر کے ٹیکس دیتے تھے, خوراک پرووائڈ کرتے تھے رومنز کو. رومنز never allowed them to leave. اگلا سوال پھر نیچرلی پیدا ہوتا ہے جو میں نے بھی پروفیسر سینڈ سے کیا. میں نے کہا جی پھر وہ what happened to those Jews؟ وہ کہاں گئے؟ کیونکہ جب ہم آتے ہیں بعد میں خلافت یعنی مملوکی اور آٹومن میں, تو وہاں پہ تو وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے تھے. تو obviously something happened to those people. آپ کہتے ہیں ان کا ڈائسپورا نہیں ہوا, سارے مرے بھی نہیں, کوئی 5-7 ہزار مرے, 5-7 ہزار جو تھے وہ چھوٹ کے حجاز کی سائڈ پہ آ گئے یا جسے موروکو کہتے ہیں وہاں پہ چلے گئے. تو باقی لاکھوں لوگ کہاں گئے؟ تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا, کہتے ہیں they converted to Islam. vast majority of them اسلام کے ڈان کے اوپر. کرسچینٹی سے ان کا وہ لنک بھی بنا چونکہ کرسچینٹی میں وہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ جوئش کانسیپٹ آف مونوتھیزم سے ڈائریکٹ ایک تضاد پیدا ہوتا تھا. اسلام کا جب ڈان ہوا, اسلام کا کانسیپٹ آف مونوتھیزم اور اس زمانے کے جو یہودی تھے ان کا کانسیپٹ آف مونوتھیزم آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے. یعنی آپ کی بات کو اگر میں اپنے ویورز کی سہولت کے لیے ری ایٹریٹ کر پاؤں کہ پروفیسر صاحب کی تحقیق کے مطابق یہ جو یہودیوں کا یہ کلیم کہ ہمیں طاقت و تاراج کیا گیا, وہ تو آف کورس ایک وار ہوئی اور وہ سارا معاملہ, لیکن یہ جو باہر ان کو بینش کیا گیا, جلا وطن کیا گیا, وہ سارا کلیم ہی غلط ہے. وہ واسٹ میجورٹی میں وہیں پر موجود تھے اور جب اسلام آیا تو دے ایمبریسڈ اسلام. وہ مسلمان ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد یقیناً جب اسلام آیا تو کردستان سے یا حجاز سے بھی مسلمان آئے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ڈی این اے کرائیں جو وہاں کے رہنے والے اوریجنلی فلسطینی ہیں تو 97% ان کی جینیٹک میک اپ وہی ہے جو کہ پرانے جیوز کا تھا, کیونکہ ان کے اجداد وہی تھے, یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے اسلام آنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا. اسی لیے یہاں پر آج تک وہ ہے. تو اس بات سے سر آپ کو ویری سوری میں نے انٹرجیکٹ کیا, اس بات سے تو فلسطینی کلیم ایک اور درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اور ان کے فور فادرز بھی ہزاروں سال سے ادھر ہی رہ رہے ہیں, اسلام سے بھی پہلے, اور ہینس دے ڈیزرو کہ وہ وہاں پہ رہیں. یہی وہ ملت ابراہیمی ہے. حضرت اب جو دوسرے ہیں زائنسٹ, یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کنورٹ ہوئے. اس پہ ہم آئیں گے, اس پہ میں چاہوں گا آپ سے اشکنازیز اور سیفرائٹس کا جو ڈفرنس ہے اس پہ بھی آپ سے بات کروں, لیکن میں دوبارہ سے وہ جو مسلم کلیم ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم کلیریفائی کر دیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1917 تک, آٹومن امپائر تک,
یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے. آپ بنو امیہ جی کی جی بات کریں، بنو عباس کی، مملوکس کی، ایوبیوں کی، فاطمیدس کی، اور آٹومن امپائر آف کورس. تو اس جی کا جی مطلب ہے کہ جو لوکل فلسطینی ہیں، ان کے فور فادرز جنریشن ٹو جی جی جنریشن یہ وہیں یہی پہ پہ ہے. رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، جینیٹکلی وہی لوگ ہیں. یہ تو سب سے کامیاب لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے وطن نہیں بدلا، یہ وہی رہے. اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی شریعت کو اللہ تعالیٰ یعنی جو آخری شریعت تھی اس پہ لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر لیا. واہ 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 واہ. تو اب اگر میرے ویورز کی کلیئرٹی کے لیے سر، یہ کلیم ہے، ایک طرف جوئش کلیم ہے سو کالڈ، اور وہ زائنسٹ کلیم کہہ لیں اب اس کو، کہ جی ہم پچھلے 3000 سال میں سے 300 سال کی ہماری حکومت ہے، اور وہ بھی اکراس ایراز اسپریڈ آؤٹ ہے. اور دوسری میکسیمم طرف 300. فلسطینی ہیں جو لگاتار 1400 سال سے وہیں پر موجود ہیں، اسٹیشنڈ ہیں، اور 1400 سال سے پہلے بھی وہیں پر موجود ہیں. تو کس کے کلیم کی سر ویلیڈیٹی ہوگی اگر اب آپ انہی خود یہ گراؤنڈز کے تو اوپر ہم نے ویریفائی ایگزیکٹلی کرنے ہیں؟ دیکھیں، یہیں پہ تو سارا جو یہودی کلیم ہے وہ ڈسمنٹل ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ جینیٹکس کی بات، وہ ایک تو آپ کو بتائیں زائنزم نسل پرستی پہ چلتا ہے. سر اگر آپ نسل پرستی کی بات کرتے ہیں تو اصل ملت ابراہیمی وہ لوگ ہیں، انہی کے اجداد تھے جو ہمیشہ سے یہاں رہ رہے تھے، 1400 سال سے نہیں، 3000 سال سے. ہاں، واہ واہ واہ، بے شک. جو پہلے یہودی تھے، جو کہ اس وقت کا اسلام تھا، حضرت شریعت موسوی تھی. اور جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو یہ شریعت محمدی کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ لوگ وہی ہیں جو اس وقت سے یہاں رہ رہے ہیں. 3000 سال میں آپ کی حکومت میکسیمم 150 200 250 سال رہی. اس 3000 سال میں 1000 سال مسلمانوں کی کم از کم حکومت رہی. چلے رومن پیریڈ نکال دے، رومن ختم ہو گئے، بیبیلونین ختم ہو گئے، ماڈرن ڈے. اور بیچ میں جو کرسچن ہے وہ تو غالباً 1099 سے لے کر، اور بیٹل آف ہیٹن کب ہوئی تھی 1187 میں، جی یعنی کہ 90 سال بنیادی طور پر کرسچن جو رول رہا وہ 90 سال رہا. عیسائی جو یہودی رول تھا وہ تقریباً 200 سال رہا، اور 800 سال مسلمانی رول تھا. تو دا پیریڈ آف یعنی کہ حکومت، دا جینیٹکس، دا لانجیوٹی آف اسٹے، ہر طرح سے اگر کسی کا اس زمین کے اوپر کلیم ہے تو وہ فلسطین ہی ہے. ہاں، واہ واہ واہ. آئی تھنک یہ بہت ہی بڑا آرگومنٹ ہے جو آج آپ نے ایڈوانس کیا ہے. تھینکس ٹو یو سر، اینڈ تھینکس ٹو دیٹ ایکیڈیمک آلسو کہ انہوں نے اتنی جرت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے تاریخ کے پروفیسر ہونے کی حیثیت سے. ہیٹس آف ٹو ہم، بیکاز ہم جس ایرا کے اندر رہ رہے ہیں، جتنی ڈس انفارمیشن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور سو کال کریڈیبل ایکیڈیمکس کی طرف سے، اسکالرس کی طرف سے، جرنلسٹ کی طرف سے، ان دیٹ ایرا یہ سچ بولنا، آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر، اب ہم ذرا ماڈرن ڈے کی طرف بھی کوئکلی ٹریول کرتے ہیں. ہم نے ہسٹری دیکھ لی، انبیاء کی سرزمین، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ قافلہ چلا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی ہے اسی جگہ پہ، اسی علاقے میں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور پھر آف کورس مسلمانوں کا ایک طویل حکمرانی کا سلسلہ. اب ہم جیسے آپ 1891 میں پہنچے اور آپ وہ زائنسٹ کانگریس کی بات کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا میرے ویورز کی سمجھ کے لیے اور ہماری بھی اصلاح کے لیے، اگر گھر میرا ہو، ایک گھر ہے وہ میرا ہے، اور باہر سے ایک بندہ آتا ہے وہاں پہ اور زور زبردستی کر کے اس گھر میں مجھے یرغمال بنا کے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے، اور باقی پورے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور جب میں گھر کے اندر دروازے کو بینگ کرتا ہوں یا کھڑکی کو بینگ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی تمہیں کمرہ تو دے دیا ہم نے، اور تم پھر پیسفلی اندر نہیں بیٹھ رہے. تو کیا یہ جو سملی ہے، میٹافور ہے پیلسٹینین لینڈ کے حوالے سے، سر یہ ویلڈ ہوگی سر؟ بالکل 100% ویلڈ ہے فہد. کہ دیکھیے 1891 میں جب انہوں نے ایک اسٹیٹ آف اسرائیل کی جو ایک کانسیپٹ جو تھا وہ فلوٹ کیا، اور اس کے بعد جو ان کے جتنے ایمبیسریز تھے وہ مختلف جگہوں میں پھیل گئے. اب یہ کانسیپٹ جو تھا، یہ کانسیپٹ سے ریئلٹی میں کیسے تبدیل ہوا، اس کو تھوڑا سا اگر ہم 2 منٹ دے کے اسے ٹچ کر لیں. اس کے پیچھے 2-3 عوامل تھے. پہلا عوامل تھا مسلمانوں کا اس وقت زوال شروع ہو چکا تھا. تو جو 1891 کے اندر جو انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کی، ایک اسرائیلی ایک جوز کے لیے ہوم لینڈ کی، اور اس کے بعد ان کے ایمبیسری ساری دنیا کے اندر پھیل گئے. اس کے اگر آپ دیکھیں 2 بنیادی ریزنز سمجھ میں آتی ہیں. ایک پہلی ریزن یہ تھی کہ اس وقت اسلامک
جو سلطنت تھی اور اسلام جو تھا اس کا زوال شروع ہو چکا تھا، بلکہ اپنے پیک پہ پہنچ چکا تھا زوال، یا اپنے باٹم پہ پہنچ چکا تھا زوال. خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، عرب ڈیوائیڈڈ تھے. انڈو پاک کے مسلمان 1857 یعنی جنگ آزادی ہارنے کے بعد بہت زیادہ ڈیمورلائز تھے. ٹرکش اس وقت انسلیو تھے. مغرب جو تھا، یعنی کہ مغرب کا مطلب یہ نارتھ افریقہ وغیرہ، یہ انسلیو تھے، کولونائز ملک تھا. تو ایسے میں ایک پرفیکٹ سبسٹریٹ تھا کہ اس وقت کوئی چیز چھیننا آسان ہوتا ہے جب انسان کمزور ہو. دوسرا اور اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ شاید کم، یعنی کہ جب یہ بیلفور کمیشن وغیرہ بنا، وزیر خارجہ جو تھا برٹن کا بیلفور نے، اس نے دنیا میں ہر جگہ رائے لی، یعنی جرمنی سے رائے لی، انگلینڈ سے رائے لی، امریکہ سے رائے لی، ہر جگہ سے رائے لی سوائے فلسطینیوں کے. اس وقت فلسطین کی جو آبادی تھی فہد، یعنی کہ میں 1891 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی تھی 94.7%، اور اس کے علاوہ تقریباً 3-4% جو تھے وہ 3-4% جو تھے وہ کرسچنس تھے، اور تھوڑے سے یہودی جو تھے، کچھ یہودی جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. کیونکہ وہی بات کہ وہ ڈائسپورا نہیں تھا، ان کی واسٹ میجورٹی کنورٹ ہو چکی تھی اسلام کے اندر. کچھ ہزار میں گئے بھی تھے، اور یہ ان میں سے، اور جو وہاں پہ رہتے تھے یہودی، ان میں سے جو کافی سارے وہ تھے جو یورپین یہودی تھے، کنورٹڈ یہودی، جو کہ یورپ سے وہاں آ کے، بیکاز اٹ بینگ اے ہولی لینڈ. تو 94.7% جو تھے اس وقت مسلمانوں کی آبادی تھی، لیکن اس 94.7% لوگوں سے کوئی رائے نہیں لی گئی. ایک یعنی جوئش کی ریزولوشن accepted by Britain and imposed on Palestinian people by force. اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو آج تک، جس طرح آپ نے بتایا، کہ اٹھا کے کمرے میں بھی نہیں بلکہ ایک سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا، اور اس سرونٹ کوارٹر سے پھر نہ احتجاج کی اجازت، نہ کسی سہولت کی اجازت. ڈاکٹر صاحب، تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 1 اس ایشو کے اوپر آج کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں، خاص طور پر جو ہسٹوریکل ڈائسیکشن ہوئی ہے جوئش کلیم کی اور کمپیئر کیا گیا ہے مسلم کلیم کے ساتھ. آئی تھنک یہ تو آئی اوپننگ تھا. ویورز، ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب کے ہمراہ ہم نے آج یہ جو پرابلم ہے اس کے ہسٹوریکل روٹس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. اس کی تاریخ کے آئینے میں ہم نے ذرا دیکھا ہے، جھانکا ہے کہ معاملہ تھا کیا. تو جو بات سامنے آئی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم پر ظلم و ستم ہوا، ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اور ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب وہ موقع آیا ہے کہ ہم اپنے ہی علاقے میں، اپنی سرزمین میں واپس آ رہے ہیں. وہ ہسٹوریکلی یہ کلیم ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ واسٹ میجورٹی آف جوز ہیڈ کنورٹڈ ٹو اسلام. تو اس وقت فلسطینی وہ لوگ ہیں، عرب پیلسٹینینز وہ لوگ ہیں جن کے فور فادرز جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی، جناب داؤد علیہ السلام کے، جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی، یہی وہ لوگ ہیں جو انڈیجنس ہیں. اور اگر یہی پیمانہ ہے کسی علاقے میں بسنے کا، علاقے کو کنٹرول کرنے کا، تو اس پیمانے پر بھی فلسطینی ہی زیادہ حق بجانب ہیں فلسطین میں رہنے کے لیے. ہم اس بات کو آج یہیں پر کنکلوڈ کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اس دعا کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق، جناب سیدنا عمر فاروق کے تصدق، اور اپنے درجے پر صلاح الدین ایوبی کی طرح کا کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی مسلمانوں کا اسٹیٹسمن آگے بڑھے اور قبلہ اول کے اندر اس ارض مقدس میں جو خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان دا ویری لٹرل سینس، اس ظلم کو روکے. ویورز، آج کی ایپیسوڈ اپنے کنکلوژن کو پہنچتی ہے. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ انسان کا لراج.